السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی حساس ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کارٹونز فرانس کے میگزینوں میں اور اخباروں میں شائع ہو رہے ہیں، اور یہ معاملہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ فرانس ایک طویل عرصے سے اسلام دشمنی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، حالانکہ یورپین کنٹریز میں صرف فرانس ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلم 5 ملین سے زائد مسلمان وہاں بستے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں کی حکومت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتی رہی ہے۔ سن 2013 میں کم از کم 470 مخالف اسلام اقدامات وہاں پر کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانسیوں کو یہ لگتا ہے کہ فرانس کا اگلا مذہب اسلام ہوگا، اس وجہ سے کہ یہاں کے لوگ بہت تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور جوق در جوق اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت کو قبول کر رہے ہیں۔ فرانس میں نئی نسل کو اسلام کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم بنائی گئی ہے جس کو کمیٹی اگینسٹ اسلاموفوبیا ان فرنچ کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے، جو آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تحریکات منظم کرتی ہے۔ یہاں کے سیاستداں اور صحافی دونوں ہی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ فرانس کے مشہور نامہ نگار میشل ویل بیک نے اپنے نئے ناول سبمیشن میں یہ پیشنگوئی کی ہے کہ 7 برس کے بعد یعنی 2022 میں فرانس میں مسلم انتہا پسند جماعتوں کی حکومت ہوگی، اور آج فرانس کی سب سے مشہور سوربو یونیورسٹی کا نام پیرس سوربو اسلامی یونیورسٹی ہو جائے گا۔ یہ دراصل فرانس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کی سازش ہے۔ ابھی سے نئی نسل اور موجودہ نسل کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ابھی سے قابو نہیں پایا گیا تو فرانس میں اسلام پھیل جائے گا اور اسلامی اقدار، روایات، رسومات سے فرانس کا نوجوان طبقہ متاثر ہوگا، جس سے خائف فرانسیسی حکومت اور میڈیا نے یہ منظم طریقے سے خواتین کے حجاب یا اسکارف پر پابندی عائد کی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مذہبی تعصب کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف انہوں نے کارروائی بھی کی ہے۔ فرانس کے اس رویے پر اسلامی ممالک نے دبے لہجے میں احتجاج کیا ہے، تاہم ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور فرانس کو دو ٹوک لہجے میں مشورہ دیا ہے کہ وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے بجائے اسلام کے خوف کو ختم کرے۔ یہ خوف یورپی سماج کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے یورپی اقدار متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام فرانس کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور یہاں سنی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کا غلبہ ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 1,10,000 فرانسیسی شہریوں نے اسلام قبول کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے جس سے فرانس کی پیشرو نسل فکر مند ہے۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ 1872 میں فرانس میں مذہبی بنیادوں پر مردم شماری پر پابندی عائد کی گئی تھی تاکہ یہاں کے شہریوں میں کسی قسم کی عدم مساوات نہ ہو۔ تاہم مساجد اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ فرانس کو مسلمانوں کی اصل آبادی سے واقفیت ضروری تھی۔ چنانچہ 2010 میں پہلی بار فرانس میں مذہبی بنیادوں پر مردم شماری کی گئی، اگرچہ کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 20 لاکھ مسلمان ہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آبادی 50 سے 60 لاکھ کے درمیان ہے۔ اور PEW کے سروے کے مطابق 2010 میں مسلم آبادی 4.7 ملین ہے 7 ملین تھی اور 2030 تک یہ 7 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسری طرف جین پال کوریج کے مطابق میٹروپولیٹن فرانس میں 77 لاکھ مسلمان موجود ہیں۔ 20% فرانسیسی مسلمان مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، 70% رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور باقی جو بچتے ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں جنوبی فرانس پہ خاص طور پر ایک وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، اگرچہ کہ وہ عرصہ بہت تھوڑا تھا، یعنی 1543 سے لے کر 1544 تک کا تھا۔ لیکن جب اسپین سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تو وہاں سے 50,000 سے زائد لوگ یعنی مسلمان خاص طور پر ہجرت کر کے فرانس چلے گئے اور وہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کر لی اور وہیں وہ لوگ آباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 1960 اور 1970 کی دہائی میں
الجیریا سے اور جنوبی افریقہ سے بہت سارے مسلمانوں نے فرانس کی طرف ہجرت کی اور وہیں وہ لوگ قیام پذیر ہو گئے، اور 1922 میں پیرس میں سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ ناظرین محترم، اگرچہ کہ فرانس نے عالمی برادری میں اپنے آپ کو ایک مہذب سیکولر ملک کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہر شعبے میں امتیاز برتا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ملازمتوں میں صلاحیتوں کے باوجود انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ مسلم نوجوان دوسرے ممالک میں روزگار کے متلاشی رہتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں مسلمانوں کے خلاف تشدد میں اضافہ پایا گیا۔ 1980 سے لے کر اب تک بے شمار فسادات وہاں پر رونما ہوئے۔ مسلمانوں کے قبرستانوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے قبروں پر خنزیر کا گوشت رکھا گیا اور اس مورد الزام مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا۔ اور میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں کی حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ مسلمانوں پر پردہ اور حجاب کی پابندی لگائی جائے۔ 1990 میں شمالی پیرس کے ایک اسکول سے 3 لڑکیوں کو اس وجہ سے نکالا گیا کہ وہ اسکارف پہنی ہوئی تھی، اور 1994 سے سینکڑوں لڑکیوں کو اسکارف پہننے کی سزا کے طور پر اسکول سے نکال دیا گیا۔ ناظرین محترم، ان تاریخی حقائق اور اعداد و شمار بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ فرانس نے اسلام مخالف قدم اٹھا رکھا ہے، اور اسلام مخالف سازشوں میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس نے آزادی کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کی توہین کے مرتکب عناصر کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی تاریخی اوراق گواہ ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، تب ان گستاخوں کا انجام عبرتناک ہوا ہے۔ فرانس کے کارٹونسٹ کی ہلاکت پر عالمی صحافتی برادری مذمت کر رہی ہے۔ محسن انسانیت کی اہانت کرنے والے کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والوں کو سب سے بڑا مجرم سمجھتے ہیں، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی قرآن کریم کا پیغام ہے۔ مگر جو کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرے، ان کی دل آزاری کرے اور اس ہستی کی شان میں گستاخی کرے جسے ساری دنیا کے مسلمان جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس پر ہمیں کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا سے، خاص طور پر اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی قانون بنائے جس میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بھی مذہب کی ایک معتبر شخصیت کے خلاف اگر اہانت گستاخی کرے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ضرور قانون بنایا جائے، تاکہ آئندہ اس طریقے کی حرکت نہ ہو اور دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچ سکے اور پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم و دائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔